اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ جب انسان نے پہل اس سرزمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی، یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے۔ اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریا، بکریاں، سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی۔ ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام و سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی پیدا کی۔ زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلاً لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسز ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں، ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل و علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کارآمد بنائے۔ یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی آئی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کے ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا۔ پھر اسی مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں۔ ہم تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا۔ آپ بڑے علم اور بابرکت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم کو نہ کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہو جاتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمے ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔
اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، یعنی جنت میں، اور جو کچھ کھانا ہے کھاؤ پیو۔ اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ اس کے آگے کا واقعہ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔